شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تاخرات میں ہم لوگ شریک ہیں. اللہ ہم سب کو تاخرات تو سنت تو یہ ہے کہ آدمی 10 راتیں جاگے، پھر بھی ہم لوگ ایک رات چھوڑ کے ایک رات جاگتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو تاخرات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے. بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین. تو آج جو ہمارے ساتھ جتنا بھی وقت ہے، آدھا گھنٹہ جو بھی ٹائم ہمارے پاس ہے، تو اس میں کچھ مختصر سی باتیں ہم لوگ ایک قبلہ، ہمارا جو قبلہ اول تھا بیت المقدس یا فلسطین، یا آج کے زمانے میں بہت سارے بچے بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ غزہ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، اس کی اصل حالت کیا ہے. تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا گرچہ کہ مستحیل ہے، مشکل ہے، اس لیے کہ 1000 سال کی تاریخ ہے. کتنا؟ اب مجھے آدھے گھنٹے میں بولو گے تم کیسا بولنا جوہر بھائی؟ تو آدھے گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتا ہے. تو کم از کم اسلامی تاریخ آنے کے بعد، پھر بھی 1000 سال نہیں، اسلامی تاریخ شروع ہونے کے بعد، چلو ہم بولتے ہیں کہ چلو پہلے کا چھوڑ دو، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہیکل سلیمانی بنا، اس کے بعد بہت سارے انبیاء بیت المقدس آئے، وہ ساری باتیں چھوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ آیا 15 سن ہجری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس آئے. تو وہاں سے بھی اگر ہم بولیں گے تو اس میں کئی سال، 1000 سال تقریباً گزر جائیں گے. اور اس میں کئی حکومتیں، اوٹومن عثمانیہ سلطنت، سلطان عبدالحمید کی سلطنت آئی، اس کے بعد برٹن انگریزی حکومتیں آئیں. تو ایسا سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس کی زمین، فلسطین کی زمین ایسی ہے، ایسا کیک ہے جسے ہر کوئی کھانے کی کوشش کرے. تو جیسے میں نے تاریخ پڑھی ہے، مجھے نہیں لگا کہ کبھی ان لوگوں نے سکھ چین دیکھا، وہاں کے لوگوں نے کبھی سکھ چین نہیں دیکھا. نسلیں تباہ ہو گئیں، تاراج ہو گئیں، سب نے ان کو قتل کیا، سب نے ان کو شہید کیا، اور آج تک بھی شہادت ان کے حق میں لکھی جا رہی ہے. کبھی انہوں نے سکھ چین نہیں دیکھا. تو بس سارا جھگڑا کیا تھا؟ میں متولی کہ تو متولی، یہ جھگڑا تھا. جھگڑا کچھ نہیں ہے. بیت المقدس میرا کہ تیرا، یہ جھگڑا ان کا تھا، یہودیوں کا اور عربوں کا. تو وہ لوگ کہتے بیچ میں کون قربان ہو رہے ہیں؟ یہ ساری نسلوں کی نسلیں، جو سارے بچے، عورتیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر رہے ہیں. ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ دن میں کئی مرتبہ صلاۃ جنازہ پڑھتے ہیں. بہرکیف وہاں جو کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو یہ چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ابو عبیدہ بن جراح جرنیل تھے، تو انہوں نے دمشق کو فتح کیا. پہلی بات یہ بتا دوں کہ شام کا جو لفظ بولا جاتا تھا، سیریا، شام، لفظ شام احادیث میں ہے. تو شام کا جو لفظ بولا جاتا تھا اس زمانے میں بہت سارے کنٹریوں کو شامل تھا. جیسے آج دمشق ہے، دمسکس ہے، اور سیریا ہے، بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، اور وہ آس پاس کے سارے ملکوں کو ملا کر شام بولا جاتا تھا. آج شام کسے بولا جاتا ہے؟ صرف سیریا کو بولا جاتا ہے. فلسطین الگ ہے، بیت المقدس الگ ہے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پورے علاقے کا نام شام تھا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں. تو سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے
دمشق کو فتح کیا، اور اس کے بعد بیت المقدس، فلسطین میں جو لوگ عیسائی تھے وہ زمانے میں، ان کو خط لکھا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا تو ٹیکس دے دو، یا تو سرنڈر ہو جاؤ، ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو۔ تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، لیکن ان لوگوں نے ان کا محاصرہ کیا اور مجبور ہو کر انہوں نے بعد میں مان لیا۔ لیکن ایک بات کہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیں گے تو ہم ان کو بیت المقدس کی چابیاں دیں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہیں تو آپ نے مشورہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مت جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ضرور جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں یہ چیز ہونے والی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا کہ میں آنے تک تم میرے قائم مقام رہو گے، اور پھر بیت المقدس کی طرف چلے۔ اور جیسے سیرت نگاروں نے لکھا کہ کیسے چلے کہ انہوں نے باری بنا لی تھی اپنے نوکر کے ساتھ، تم تھوڑی دیر بیٹھو گے، میں چلوں گا، اور میں چلوں گا، میں بیٹھوں گا، تم چلو گے۔ لیکن جب وہاں قریب پہنچے تو ان کی چلنے کی باری آئی، اور جوتے ہاتھ میں اٹھائے چل رہے ہیں، اور ادھر بڑے بڑے کرنیل ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ کیسے آپ کی حالت ہے، سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے تم کو عزت اسلام سے دی ہے، اگر تم نے عزت اس کے علاوہ کسی میں چاہو گے تو اللہ تم کو ذلیل کر دے گا۔ عزت میں اس میں نہیں ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر باعزت بننا چاہو، جیسے بہت سارے ہیں نہ اسلامی شکل اختیار کریں گے، نہ اسلامی لباس پہنیں گے، بولے نہیں دوسرے چیزوں میں، بولا نہیں، ہماری عزت، ہماری شان و شوکت، ہماری عظمت اسلام میں اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے، اسی میں ہم کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تو سارے یہی واقعات انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے کہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی۔ یہ 15 سن ہجری کی بات ہے، ایسا سمجھ لیجئے 636۔ اب کتنا چل رہا ہے؟ 2025۔ کتنے سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں آئیں۔ تو اس کا سارا واقعہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں اس سلسلے سے کہ بیت المقدس کے تعلق سے، فلسطین کے تعلق سے احادیث میں کیا باتیں آئی ہیں اور احادیث میں کیا کچھ کہا گیا ہے، اسی کا ذکر یہاں انہوں نے کیا ہے۔ تو اسی کو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کیا ہے فلسطین کے تعلق سے، بیت المقدس کے تعلق سے، دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبلاد الشام بالبرکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد شام کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں، وہاں کے جو ممالک ہیں ان کے لیے۔ تو آج وہاں حالت ایسی ہے ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوئیں۔ حالات ویسے نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ شام ایک کنٹری کا نام ہے، پورے علاقے کا نام تھا اس زمانے میں، جتنے علاقے فلسطین، بیت المقدس، دمشق اور آس پاس کا سیریا، جتنے ممالک آج ہیں وہ سب کے سب ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، اگر تم بسیرا کرنا چاہتے ہو، بسنا چاہتے ہو تو کہاں بسو؟ شام میں۔ کیوں؟ فإنہا صفوۃ بلاد اللہ، اللہ کے جتنے شہر ہیں، جتنے اس میں وہ سب سے بہترین ہے،
یسکنھا خیرتہ من خلقہ، اللہ تعالیٰ کی بہترین بندے وہاں بستے ہیں۔ کہاں؟ سیریا میں، شام میں بولے تو بیت المقدس، فلسطین، وہاں کے علاقوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے ساتھ خاص کر کہا، تو وہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، کہا فی حدیث عثمان بن ابی العاص، وہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا لصوت رجل شبعان فینزل عیسیٰ بن مریم عند صلاة الفجر۔ تو عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت آسمان سے اتریں گے، یعنی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ فیقول له امیرہم، ان کا جو امیر ہے وہ کہے گا آپ آگے چل کر نماز پڑھائیں۔ تو فیقول هذه الامہ امراء بعضهم على بعض فیتقدم امیرہم فیصلی، تو ان کے جو امیر ہوں گے اس وقت کے وہ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ نکالیں گے، تیر، فیذهب نحو الدجال، دجال کی طرف آگے بڑھیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، دجال جب آپ کو دیکھے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو، ایسے پگھل جائے گا جیسے شیش پگھلتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کریں گے، اور کہتے ہیں فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُوَارِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، تو دجال کے ساتھ بہت سارے جیوس یہودی بھی رہیں گے، وہ کہیں بھی چھپ نہیں سکیں گے۔ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ يَا مُؤْمِنٌ هَذَا كَافِرٌ وَيَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُؤْمِنٌ هَذَا كَافِرٌ، تو اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو درخت کہے گا کہ اے مومن، یہ میرے پیچھے کافر چھپا ہے، یہودی چھپا ہے، اور کوئی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے کافر چھپا ہے، یہودی چھپا ہے۔ تو قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد بہت ساری حدیثیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، مہدی کے بارے میں کہا، دجال کے بارے میں کہا، اور دجال کے ساتھ اس زمانے میں یہودی ہوں گے، یہودی اس کا ساتھ دیں گے دجال کے ساتھ، اس کے سارے واقعے کا ذکر انہوں نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور کہا ہے عیسیٰ بن مریم ینزل فی آخر الزمان، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، نبی ہو کر نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر آئیں گے۔ لیحکم بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وینشر منہج السلف الصالح رضوان اللہ علیہم، صلاتہ خلف المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ تو آج ایک جھوٹا مہدی ہے، کہاں ہے وہ؟ اورنگ آباد میں نہیں، اورنگ آباد میں ہیں، ہمارے اچھے اچھے آئی ٹی کے بچے اسے مہدی مانتے ہیں۔ ہاں کہاں؟ میں یا چنئی میں بھی بہت سارے بچے ہیں جو اس کے پیچھے گمراہ ہیں۔ اور ہمارے بچوں کا بھی مائنڈ کیسا ہے، ہر نئی آواز پر لبیک بولتے، کیا تو بھی لیٹسٹ بولنا، لیٹسٹ بولے تو انہوں پھسل جاتے سو۔ تو یہ مہدی کہاں سے آئے گا؟ یہ جھوٹا مہدی۔ اور مہدی کے تعلق سے بولے کہ اس کا نام میرے نام کے جیسا رہے گا، اس کا نام وہ نام ہی نہیں، اس کا نام کیا کہ دوسرا نام، بہار سے نکلا، جھارکھنڈ سے نکلا۔ ہاں تو ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ دیکھیے صلاتہ خلف المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام اس مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ والذی ہوا من عطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مہدی ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، یہی بات حدیث میں بتائی گئی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے ایک عادل بن کر، فیصلے کرنے والے بن کر، شریعت کے مطابق دنیا کو آگے لے کر چلائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کہا ان جمیع اہل الکتاب فی زمانہ یؤمنون بہ، جتنے اہل کتاب ہوں گے سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان لیں گے۔ وَيَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلام، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور
عیسیٰ علیہ السلام عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، اس زمانے میں آنے کے بعد یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ قتلہ للدجال، ساتھ ساتھ دجال کو قتل کریں گے، اور ساری زمین جو ظلم سے بھر گئی تھی، برائی سے بھر گئی تھی، ساری زمین ایمان سے، امن سے بھر جائے گی۔ اور ایک کام عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، قتلہ للخنزیر، سور کو ختم کر دیں گے، سور زمین پر نہیں ہوگا، اس کو ختم کر دیں گے، نجس ہے، سور نجس ہے۔ اب سور کی نجاست کیسے بتائیں گے؟ اب جو آج کل کا زمانہ ہے، بچوں کے پیسے ڈالنے کے واسطے جو یہ رہتا نہیں، وہ سور کے ماڈل میں چلتا۔ اب بچوں کو کیا سور بولے تو کیا بھی وہ بھی ایک جانور ہی چیز، اسے بھی چومے جا، گلے لگے جا، اور جتنے کارٹون بنتے بچوں کے وہ بھی کس میں بنتے؟ سور کے امیج میں بنتے، نہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے کارٹون، نہیں وہ کا تو بچوں کے دماغ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اچھا جانور ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ وہ نجس ہے، حرام ہے، پورا نجس ہے، من وعن نجس ہے، ناپاک ہے۔ وَكَسْرُهُ الصَّلِيب، اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے نشان کو بھی توڑ دیں گے۔ صلیب کا نشان بولے تو کراس کا جو نشان ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اور اسلام ان کے زمانے میں بول بالا ہوگا اور اسلام ترقی کرے گا، اسی کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے کہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسراء اور معراج کے وقت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تھی، تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ تو وہ آخری صحابی ہوں گے جن کے انتقال ہوگا، کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے نا اسراء اور معراج کے موقع پر، تو جب دیکھے ہیں تو کیا ہوں گے؟ وہ صحابی ہوں گے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا، سب سے آخری صحابی ہوں گے جن کی موت ہوگی۔ اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، ان تمام بات بہت لمبی ہے، میں اس کو چھوڑ کر کچھ باتیں آپ سے اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس تعلق سے ہم مسلمانوں پر کیا واجب ہوتا ہے۔ واجبنا نحو، یعنی یہ جو کچھ حالات غزہ اور فلسطین کے ہیں، ہم مسلمانوں پر اس کے تعلق سے کیا چیز واجب ہے وہ اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کہا کہ ان نتعلم لآلام اخواننا، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہم اپنے دل میں محسوس کریں، دل میں محسوس کریں۔ باقی کیسے آپ تصور کر کے دیکھیے کہ بڑی خوشی سے وہ لوگ آئے تھے، جنگ بند ہو گئی تھی، لیکن آسمان سے انگارے برس رہے ہوں اور بمباری ہو رہی ہو، اور یہود یہ جو اسرائیلی ہیں ایسی ناپاک قوم ہیں، ایسی قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، انبیاء کی قاتل ہے، اور ایسی گندی قوم ہے جس پر انبیاء نے لعنت کی ہے، اللہ کی لعنت ہے، ویسی قوم ان معصوم مسلمانوں پر مسلط ہے۔ تو ویسی حالت میں وہ کہتے ہیں ان نتعلم لآلام اخواننا، ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے دل میں ہمدردی محسوس کریں۔ فإن، اس لیے کہ ان کے زخم ہمارے زخم ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، یعنی مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہم لوگ سوچیں۔ اذا اشتکا منہ عظم تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی جسم میں، باڈی میں کہیں ایک جگہ درد ہوتا ہے تو سارے جسم کو بخار آ جاتا ہے۔ اگر غزہ اور فلسطین میں ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی مرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، ابھی عید آئے گی، ہم لوگ نئے کپڑے پہنیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، وہ لوگ کیا پہنیں گے؟ وہ لوگوں کے پاس ایک ہی نیا کپڑا ہے، وہ کیا ہے؟ سفید کفن ہے، سفید کفن ان کے پاس، اور کچھ نہیں ان کے پاس۔ اور ہم تو نہاتے ہیں، وہ خون سے نہاتے ہیں،
یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو خون سے نہاتے ہیں، نسلیں ختم ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، شوہر، بیویاں، مائیں، بوڑھے، جن کے پیچھے انہوں نے کتے چھوڑ دیے، درندے کتے چھوڑ دیے، بوڑھی بوڑھی عورتوں کے گوشت نوچ لیے گئے اور عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں۔ یہ ظالم اسرائیل ہے، اور اس کے تعلق سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دل میں دکھ درد رکھنا چاہیے۔ ایک پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز المبادرۃ فی مد ید العون لاخواننا المتضررین وتفریج کربتہم، آپ سے جو بھی ہو سکے ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ تو آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ یہاں ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کچھ فلسطینی یا غزہ کے مسلمان یہاں بھی ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، چندے کے لیے آ جاتے ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ان کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، اگر کوئی بھی کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ومن یسر علی معسر، اگر کوئی کسی تنگ دست آدمی پر آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ ومن ستر مسلما، اگر کوئی کسی مسلمان پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ پردہ پوشی کیا ہے؟ میں ایک بات سارے لوگوں سے کہتا ہوں، نوجوان بچوں سے بھی، میری ماں اور بہنوں سے بھی، یہ جو قتل کے، موت کے، زخمی کے جو ویڈیوز ہیں وہ بار بار وائرل کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ علماء نے منع کیا ہے۔ ضرور ہم کو غم ہو رہا ہے، آپ کو کہیں سے ویڈیو آتی ہے کہ بچے مرے ہیں، کسی کا ہاتھ نکل گیا، کسی کا سر نکل گیا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجیے، لیکن اسے وائرل مت کیجیے۔ علماء نے اسے منع کیا ہے، علماء سلف نے منع کیا ہے، آپ اس کی پردہ پوشی کیجیے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ ان کے مدد میں ہوتا ہے جو بندوں کی مدد میں ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپس میں مشکلوں میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ کیسے ساتھ دیتے تھے؟ او قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما کان عندہم فی ثوب واحد، کسی کے گھر میں کھانا کم ہو جاتا، چاول نہیں رہتا، تو ایک کپڑے میں سارے گھر سے چاول جمع کرتے اور ان کو دیتے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فہم منی وانا منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو یہاں میں کبھی دیکھتا نہیں، یہاں بھی کبھی دیکھنے کو ملتا کہ لوگ سحری کے ٹائم پہ کھانا لاتے، الگ سائڈ میں بیٹھ کو اکیلے کھا لیتے نہیں، وہ کھانا لا کے بیٹھتے، سب مل کو کھاتے۔ شاید یہی ایک میں دیکھا ہوں، کہیں دیکھا نہیں۔ تو جو بھی لاتے ہیں سب شیئر کر کے کھاتے، سب تمہارے میزان حسنات میں سے۔ جو بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ تو جو چیز ہم لوگ پہلے سنتے تھے سلف کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ سب لاتے ہیں، سب بانٹ کے شیئر کر کے کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، رنجشیں دور ہوتی ہیں، اللہ کی برکت اترتی ہے۔ ہر کوئی بخیل کی طرح اپنا اپنا ہضم کرے تو اس سے کیا بھی فائدہ، ثواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ولا يحل ولا يجوز ان يتخلى المسلم عن اخوانه المنكوبين، یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی کو ہم اکیلا چھوڑ دیں، بولیں کہ ہمیں تو اچھے ہی نا، وہ لوگ مرتے ہیں، مرنے دو نا، ہم نہ کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ سے جو کچھ ہو سکے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں کریں۔ کوئی غریب آ جاتا ہے وہاں سے، آپ اس کی مدد کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائیں۔ خاص کر یہ ایک بات جو میں آپ سے کہتا ہوں، من واجبنا نحو اخواننا، کہ ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے، میں کیوں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں
کہ وہاں امن نام کی کوئی چیز ہی مجھے نہیں ملی. انہوں نے کبھی سکھ سے جیا ہو یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کسی دور میں رہے ہوں گے لیکن مختصر زمانے میں، لیکن زیادہ تر وہ جنگوں کا شکار رہے، مصیبتوں کا شکار رہے، ظالموں نے ان پر آگ برسائی، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عطا فرمائے، صبر کیا. کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز انہوں نے یہاں فرمایا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ابھی تاخراتوں کا جاگنے کی راتیں ہیں اور ہم راتوں میں جاگتے ہیں. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. سورۃ غافر آیت نمبر 60 ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم دعا کرو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. تو جتنا ہو سکے ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. فَيَجِبُ عَلَيْنَا عِبَادَ اللَّهِ أَن نُبَادِرَ إِلَى نُصْرَةِ إِخْوَانِنَا بِالدُّعَاءِ لَهُمْ. بس ایک ہی چیز ہم کر سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ان یتیم بچوں کے لیے دعا کریں، غزہ اور فلسطین کے ان بیوہ عورتوں کے لیے دعا کریں، اور ان نوجوانوں کے لیے دعا کریں جو اسرائیل کے قید میں ہیں 20 سال سے. چھوٹے بچے کو قید کیا تو بوڑھا ہو کے باہر نکلا یا مر کے نکلا، ان کے قیدوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، درندوں کی طرح وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے قیدوں میں ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ ہمارا ہی بچہ تھا. 7 سال 8 سال میں لے گئے، اور جب وہاں سے آیا تو وہ 40 سال 30 سال کا ہو چکا تھا، جیل ہی میں گزر گئے. تو اسی لیے کہتے ہیں واللہ غالب علی امری. لیکن ہم لوگ خاص کر جمعہ آ رہا ہے، جمعے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے. وفی الثلث الاخیر من اللیل، رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے. اس میں آپ دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں اور عالم اسلام کے پورے مسلمانوں کے لیے، یعنی اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بھی. اس ملک کی حالت تو آپ کو معلوم ہے، ابھی رمضان چل رہا ہے، بعض جگہ افطار پارٹی ہوئی، بعض کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، وہاں بچوں کو کالج سے نکال دیا گیا یا بچوں پر کیس بنا دیا گیا افطار پارٹی کرنے کی وجہ سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے. افطار کے بعد تو نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز، جماعت کے ساتھ کیمپس میں نماز پڑھے تو کیس ہو گیا، جیل میں لے کے چلے گئے. اس ملک کی حالت ہے. تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور خاص کر میں جو نوجوان بچے ہیں سب سے کہوں گا کہ اچھی کتابیں موجود ہیں، اور اردو میں بھی کتابیں ہیں، اردو میں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے. تقریباً یہ کتاب میں نے دیکھا ہے تحریک بیت المقدس، یہ کتاب ہے 275 پیجز کی، اردو میں ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ فلسطین کے تعلق سے، اور انگلش میں بھی کتابیں ہیں. تو میں سارے بچوں سے کہوں گا کہ آپ انگلش میں بھی جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھیں، تاکہ آپ کو ہسٹری معلوم ہو، اور جو کچھ ان پر ظلم و ستم ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیا ہے، ساری چیزوں سے آپ واقف ہوں. اس لیے کہ مختصر ٹائم میں تو ہم پوری تاریخ تو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں بہت ساری کتابیں بیت المقدس کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، اور اردو میں ایک کتاب جو میں نے آپ کو بتایا تاریخ بیت المقدس 270 پیج کی کتاب ہے، PDF ہے، اور اس میں انہوں نے خبۃ الصخرہ کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح بہت ساری باتیں جو انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، اور بیت المقدس کے بہت سارے نقشے انہوں نے بیان کیے ہیں. اور ہم کو معلوم ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمان علیہ السلام نے ایک یہ تعمیر کیا تھا. وہ کئی سال پہلے اس کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں. اس کے بعد ایک زمانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب گئے
تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، صحابہ اکرام اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو اس کی نشانات اب تک بھی موجود ہیں۔ لیکن اب اسرائیل یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ ہم تعمیر کریں، اور بالکل جس بنیادوں پر وہ تھی اس بنیادوں پر کریں، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ حق کو لے کر ہی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم قوم کو مسلمانوں پر مسلط نہ کرے، اللہ وہاں کے مسلمانوں پر رحم کرے۔ تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ بس ایک ہی راستہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے جو کچھ مواقع آ سکتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی غریب آ جائے، آپ اسے کچھ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، تو آپ خیرات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ اور خاص کر یہ مبارک راتوں میں آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔